جو کتابیں ان کی مان تھیں کہ ہماری عقیدے کی بنیادی کتاب ہے المحنت علی المفند، آج اس سے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ تو سر پھر میں صحیح کہتا ہوں نا کہ لوگوں کو تو اپنی بری اولاد کی وجہ سے منہ چھپانے پڑتے ہیں، آپ کے بزرگ ایسے ہیں کہ ان بزرگوں کے کرتوت کی وجہ سے اس اولاد کو منہ چھپانا پڑ رہا ہے۔ اعلان برات کر دیا ہے۔ ایک مفتی صاحب کو میں نے کلپ دیکھ رہا ہوں، ان کا جی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم کب کہتے ہیں قرآن حدیث پڑھیں؟ تو سر یہ باتیں آپ، اس کا مطلب یہ آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے بزرگوں کو قرآن حدیث نہیں آتا تھا، اعلان برات کر دیا۔ لیکن اب تو عوام کو پتہ چل گیا۔ یہ یاد رکھیے گا، if there is no المحنت علی المفند there is no دیوبندیت on the face of earth, mind it۔ اگر المحنت سے اعلان برات ہے تو دیوبندیت فرقہ ختم۔ if there is no crucifixion no Christianity، اگر تسلیس ہی پاپ کہہ دے تسلیس جعلی ہے تو کرسچینٹی ختم، المحنت ختم، دیوبندیت ختم۔ اور اللہ کے فضل سے آپ کو مبارک ہو، آپ نے مجھے گولڈن جوبلی کی مبارک دی تھی، میں آپ کو فرقوں کے خاتمے کے اوپر مبارک دیتا ہوں۔ دو فرقے تھے بہت پہلے مبارک ہو گئے سن نا، اہل حدیث تے شیعہ تے بہت پہلے مک گئے سن۔ دیکھ لو نا، شیعہ دے چینل تے بھی ساڈے کلپ چڑھے ہوندے نے، انہاں کول کوئی مولوی نہیں کو جو پیش کر سکن اپنے کوئی علمی گل کرنے والا، تے دو فرقے پہلے مک گئے سن۔ بریلوی تو خیر میرا ایک سمجھے ان سے تو مجھے خاص عقیدت ہے نا، میرا تو جینز بریلویت کے ہے نا، تو وہ تو مجھے میری اس دعوت کو سب سے زیادہ بریلویوں نے سپورٹ کیا ہے، تو اس لیے میں انہیں بریلویوں کے ساتھ میری وہی عقیدت ہے جو نبی علیہ السلام کی قریش مکہ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو اور پھر دیکھ لینا حضور کی عقیدت بالکل جسٹیفائی تھی سر۔ رومن اور پرشین امپائر پھر قریش مکہ نہیں الٹی ہے نا، جنہوں نے پوری زندگی مخالفت کی ہے۔ خالد ابن ولید نے 19 سال تک اسلام نہیں قبول کیا، لیکن جب قبول کیا تو پھر یرموک اور قادسیہ پھر آپ دیکھ لیں ان کے کارنامے، ٹھیک ہے۔ تو بریلویت تو ویسے ہی محبت کر کے پہلے ہی اجکولے لے رہی تھی، دیوبندیت ایک تھی وہ سامنے سٹانس، وہ اب آپ نے دیکھ لیا، انہوں نے اعلان برات ہی اپنی کتابوں سے کر دی ہے۔ اب بزرگوں سے اعلان برات ہو گئے نا دوسرے معنوں میں، المحنت سے اگر ہوا اب تو یہ ان سے صرف یہ پوچھا کریں المحنت کا نام جو ہے نا المحنت علی المفند، اس کا ترجمہ صرف اپنی پبلک کو بتا دیں تو آپ کے بزرگوں کا میٹھا پن لوگوں کے سامنے، وہ جو اندر کڑواہٹ ہے، ہند کی تلوار ایک بابے کے سر کے اوپر، یہ طریقہ ہے سمجھانے کا۔ تو جب سے وہ آئی ہے نا المحندث علی المفند، المحندث علی المفندون اور المحندث علی المفند، ایک انجینئر جو ہے وہ سٹھائے ہوئے بابوں کے اوپر، تو وہ المفند ختم ہو گئی ہے، المحند بھی ختم ہو گئی ہے، تے انہیں نا سارے دی وڈی بہن آ گئی ہے۔ سب تو وڈی بہن سی اسام الارمین، پھر نکی بہن آئی المحند علی المفند، اور سب بلکہ وڈی بہن ہی وڈا بھرا آ گیا، وہ الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم بنائے گئے عورتوں کو۔ تو وہ تلواریں تو آپ کو پتہ ہے نا مونس کا ورڈ ہے نا، تو ہم تو تلوار نہیں، ہم تو انجینئر ہیں، مذکر ہے۔ المحندث علی المفندین، المحندث علی المفند۔ اچھا یہ میں جو جوک کے طور پہ تفنن کے طور پہ بات کر رہا ہوں تو کسی کی دل آزاری مقصد نہیں ہوتا۔ جب آپ نے خود ہی ان کتابوں سے اعلان برات کر دیا تو اب اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ہمارا مقدمہ مان لیا کہ جی آپ جو لکھ کے گئے تھے آپ کے بزرگ کہ ہم نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کو اللہ کے عرش کرسی خانہ کعبہ سے افضل سمجھتے ہیں، جب ہم دلیل مانگتے ہیں کہتے ہیں بزرگوں کا عقیدہ ہے۔ اسی المحنت میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کہ جب آپ قبر مبارک کی زیارت کی نیت سے نکلیں تو مسجد نبوی کی زیارت کے بغیر صرف قبر کی نیت کریں۔ یہ آپ کو کس نے سکھایا؟ آپ دونوں کی نیت کریں، خود سے ایک چیز انجیکٹ کرتے ہیں۔ اسی میں لکھا ہے ہم بزرگوں کے سینوں اور قبروں سے جائز طریقے سے فیض لینے کے قائل ہیں۔ یہ قبروں سے لینا ہی خود ناجائز ہے تو وہ جائز طریقے سے لینے والا کون سا طریقہ ہوگا؟ ہم گٹر کے پانی سے جائز طریقے سے وضو کرنے کے قائل ہیں، یہ وہی چیز ہے۔ جائز طریقے سے کیسے ہوگا؟ گٹر کے پانی سے تو وضو ہو ہی نہیں سکتا سر، جائز طریقے سے کریں یا ناجائز طریقے سے۔ تو وہ اعلان برات انہوں نے کر دیا ہے۔ اب تو بس ان کو کہ ترجمہ کیا کریں، المحنت اور مفند کا ترجمہ بتائیں۔ عقائد تو ہم نے پبلک کو بتا دی ہیں، اسی لیے دیوبند کی جو پبلک ہے وہ بات سن رہی ہے۔ اور جو رہی سی کثر تھی نا وہ مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ جب میری ملاقات ہوئی ہے تو وہ بھی نکل گئی، اور ظاہر وہ بھی محبت فرماتے ہیں، سلام آتا تھا، میری بھی خواہش تھی ملوں، اور میری بیچ میں جب بھی کسی کو ملتا ہوں میری پہلی پرائورٹی یہ ہوتی ہے کہ اس سے دین کے کام کا فائدہ۔ میں نے ملاقات کو سیکرٹ رکھا تھا اور میں نے اس کو اس طریقے سے عام بھی نہیں کرنا تھا۔ ہوا یہ کہ ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی انہوں نے کلپ چڑھا دیا، میں ابھی گھر نہیں پہنچا اور یہاں پہ فون آنے شروع ہو گئے کہ جی وہ تو آپ مل کے آئے ہیں وہاں پہ، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ مولوی ان کو منع کریں گے مجھ سے ملنے سے۔
تو کلپ چڑھنے شروع ہو گئے. اب حالت یہ ہے کہ جو دیوبندی عوام ہے نا وہ کہتی ہے جی انجینئر صاحب کے بارے میں سکوت اختیار کر لیں, کیونکہ اگر بولیں گے تو وہ مولانا طارق جمیل صاحب بھی بیچ میں آئیں گے, کیونکہ کوئی بڑے سے بڑا مفتی بھی بولے گا تو کہیں گے یار تو طارق جمیل تو بڑا مولوی ہے, وہ کیوں ملے ہے. اور انہوں نے وچ کیا ہے کہ میں تو انجینئر صاحب دے لیکچر سننا, پھکیاں بڑے مزیدین ہیں. وہ پھکیاں دے رہے کنوں ہونے والے سی, انہوں ہی. طارق جمیل صاحب کی جو مکتبہ فکر ہے جس کو وہ اپنی بنیان کہتے ہیں, اگرچہ وہ ان سے اب لانے برات کر چکے ہیں, انہوں نے نجی باتوں میں تو بہت کچھ بتا دیا ہے, وہ بھی علمی کتابی ہو چکے ہیں اللہ کے فضل سے. تو وہ پھکیاں جو ہوتی ہیں وہ انہی کو ہی دی جا رہی ہوتی ہیں نا, انہی کے بڑے بزرگوں کو, تو ان کو بڑی اچھی لگتی ہیں. تو جس کو پھکیاں ہماری اچھی لگ رہی ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے وہ, تو آپ کو سب, اور ویڈیو بھی ریکارڈ ہے. آپ جتنے دعوے کرتے ہیں وہ ویڈیو میں نہیں, آپ کی زبانی باتیں, ہماری تو ویڈیو ریکارڈ ہے. آپ لوگ تو سانس نہیں لے سکتے اپنے بزرگوں کے سامنے. تو سر میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ اتحاد امت کے تحت یہ میں نے ملاقات کی تھی. اس سے پہلے غامدی صاحب سے بھی کی تھی, اور غامدی صاحب نے یعنی شفقت فرمائی فروری 2017 کے اندر. اور ابھی کچھ نئی ملاقاتیں آنی ہیں, وہ اس سے زیادہ تکلیف دہ ہوں گی علماء سو کے لیے. تو آپ پہلے ذہنی طور پہ تیار رہے کہ ہم کسی کو بھی جا کے ملیں. قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم ان کے نظریات کے ساتھ 100% ایگری کرتے ہیں یا وہ ہمارے نظریات کے ساتھ 100% ایگری کرتے ہیں. مقصد یہی ہے کہ امت کو ایسے لوگ جو ہر فرقے میں بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ کے اندر ماڈریٹ علماء ہیں جو کتاب و سنت کی بات ماننے والے ہیں, تکفیر نہیں کرتے, محبت کرتے ہیں, وہ ایک پلیٹ فارم میں ہمارے رابطے ہیں. لیکن ایک پلیٹ فارم پہ سر لے آئے نا تو سر آپ نے ان کو شہادت کے درجے پہ فائز کر دینا. شاہ جی یہ کوشش چھاڑ دو.